دیدار ہوتا ہے، حضور کو دیکھتے ہیں، حضور کی زیارت کرتے ہیں، فوراً ایک میہ کہتے ہیں اسی کیفیت میں۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ اس شعر میں کچھ کلام یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ سو رہے ہیں، عین ممکن ہے جاگ رہے ہوں۔ کیسے؟ میہ بتائے گا۔ ٹرین میں ہے، ٹرین اسٹیشن پر پہنچتی ہے، رکتی ہے، آنکھ لگتی ہے، دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہتے ہیں گڈی آ گئی اسٹیشن پہ۔ ساری زندگی گاڑی چل رہی ہے، پتہ نہیں کتنے سفر کیے اس گاڑی میں، پتہ نہیں کتنے علوم پڑھے اس گاڑی میں، پتہ نہیں کتنے سفر، کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنے علوم پڑھے، کتنے فنون پڑھے، دین اسلام کی خدمت کی، لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کو دین سکھایا، لوگوں کو چشتی رنگ میں رنگتے رہے، لوگوں میں مشائخ چشت اہل بہشت کی محبت پیدا کرتے رہے، صوفیاء کا پیار دیتے رہے، غوث اعظم کی محبت دیتے رہے، یہ جذبات دیتے رہے۔ ایک عرصے سے گاڑی چل رہی ہے، آج اسٹیشن پر پہنچ گئی ہے اور کہا گڈی آ گئی اسٹیشن پہ۔ گڈی آ گئی، گاڑی اسٹیشن پر تو اسی وقت پہنچتی ہے نا جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری ہو جاتی ہے، جب حضور کا دیدار ہو جاتا ہے۔ کہا گڈی آ گئی اسٹیشن پہ۔ اردو والے نے مجھے کہا اسٹیشن آپ کو سوٹ نہیں کرتا یار، آپ انگلش بولنے والے ہو، آپ کے بیانات انگلش میں ہوتے ہیں، آپ اسٹیشن کہا۔ یہ کیا ہوا اسٹیشن؟ اسٹیشن انگلش میں اسٹیشن کہتے ہیں۔ کراچی کے کسی صاحب نے کہا آپ تو اسٹیشن کہیں، پھر کہا چلو اسٹیشن نہیں کہیں تو لفظ اسٹیشن ہوتا ہے اردو میں، اسٹیشن کہا کریں حضرت عالیہ عالی مرتبت، اسٹیشن کہا کریں یا اسٹیشن کہا کریں، یہ اسٹیشن یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا جو مزہ پنجابی کے اسٹیشن میں ہے نہ انگریزی کے اسٹیشن میں ہے نہ اردو کے اسٹیشن میں ہے، یہ تو عاشقوں کا اسٹیشن ہے۔ تو بابو جی نے کہا گڈی آ گئی اسٹیشن پہ، پیشاب دے بابو اج مائیا ویکھن دے، اج مائیا ویکھن دے، اج کھولن ویکھن دے، اج سونا ویکھن دے، اج پیارا ویکھن دے، گڈی آ گئی اسٹیشن سے۔ میں کہتا ہوں یہ فنا فی رسول کا مقام بھی ہے، فنا فی رسول۔ عین ممکن ہے ایک تو اسٹیشن پر بابو ہوتا ہے، عین ممکن ہے آنکھیں بند کر کے زیارت کی، عین ممکن ہے آنکھیں کھول کے زیارت کی، جاگتی آنکھوں بھی زیارت ہوتی ہے نا اہل اللہ کو۔ عین ممکن ہے آنکھیں کھلی تھی، آقا کا دیدار ہوا اور کوئی بابو سامنے آ گیا، ہاں کوئی بابو سامنے آ گیا تو کہا گڈی آ گئی اسٹیشن، پیچھے ہٹ وے بابو سنو آیا ویکھن دے۔ عین ممکن ہے اس بابو کو کہہ رہے ہیں۔ ایک اور تصور بھی ہے، جب اہل اللہ سے ملتے ہیں نا، جب دلوں کو ملاتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں جب دلوں سے ملتے ہیں دلوں کی کایا پلٹ جاتی ہے، دلوں کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ جب ایک مرید اپنے مرشد سے ملتا ہے، اپنے دل کو مرشد کے دل سے ملاتا ہے، مرشد ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ وہ کمزور دل کبھی سے کبھی تر ہوتا چلا جاتا ہے اور مرشد مرید کے دل کو آقا کے قریب کر دیتا ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ دل سے ملے، موٹے موٹے پیٹ درمیان میں نہ آ جائے، لالچ نہ آ جائے۔ نہ کوئی دل ملاتا ہے، نہ کوئی دل سے ملتا ہے، نہ کوئی دل ملاتا ہے، نہ کوئی دل سے ملتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ دلوں کے ملانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو ختم کرنا پڑتا ہے، فنا فی الشیخ ہونا پڑتا ہے۔ جب فنا فی الشیخ ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو مارو گے، اپنے نفس کو مارو گے، اپنی خواہشات کو ختم کرو گے، لذات کو ترک کرو گے، ترک لذت بھی نہیں لذت سے کم، ترک لذت بھی نہیں لذت سے کم، کچھ مزہ اس کا بھی دیکھنا چاہیے۔ ابھی یہ یونیورسٹیز کے نوجوان پوچھ رہے تھے کہ نماز میں استقامت نہیں ملتی، تو میں نے کہا صرف حرام سے نہ بچو، مباح سے بھی بچو۔ اس کا ایک پریکٹیکل میتھڈ بتایا کہ لذتوں سے بچنے کا طریقہ کیا، اس پر تفصیل سے ہمارے لیکچرز ہیں۔ لیکن اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت ترک لذت نہ خانی، اگر تم لذت کو ترک کرنے کی لذت حاصل کر لو تو پھر یہ دنیا کی لذت ہی نہیں لگے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خواہشات کو
کو ختم کرنا ہے، اور جب خواہشات ختم ہوں تو پھر انسان کے راستے میں، دو دلوں کے ملانے کے راستے میں کوئی پیٹ رکاوٹ نہیں بنتا، پھر دل ملتے ہیں تو دلوں کو ملانے کا طریقہ سیکھ لو۔ تو میں نے کہا عین ممکن ہے کہ سرکار بابو جی کی آنکھیں بند ہوں، ایک تو بابو ٹیشن پر ہوتا ہے نا، اور ایک ان کا اپنا نام بھی بابو ہے، تو عین ممکن ہے اپنے آپ سے خطاب کر رہے ہوں کہ گڈی آ گئی ٹیشن سے پیچھے ہٹ گئے بابو، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فنا فی شیخ ہو جا، اپنے آپ کو مار دے، اے بابو اپنے وجود کو ختم کر دے، اگر حضور کو دیکھنا چاہتا ہے تو خود اپنے آپ کو کہہ پیچھے ہٹ گئے بابو، اپنے نفسات کو ختم کر، اج مائیا ویکھن دے، اج سونا ویکھن دے، اج مدری ویکھن دے۔ ان کو دیکھنے کے لیے علیہ السلام نے آقا کا تعارف کرایا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے آقا کا تعارف کرایا، اسی طرح انبیاء آقا کا تعارف کراتے رہے۔ اب اگر کوئی قادیانی کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، اور پھر یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مہر ثبت کی کہ الیاذ باللہ حضور کی مہر سے بے شمار انبیاء آئے اور آخر میں مرزا غلام قادیانی بھی آیا، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے اس اعتراض کی بنیاد پر میں ان سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ان سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ، تم اس بات کا تو اعتراف کرتے ہو ہمارے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کرنے کے لیے یہ لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں ہم حضور کی شانوں کو مانتے ہیں، حضور مہر لگاتے ہیں، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آتے ہیں، اور پھر آخر میں غلام قادیانی کے لیے بھی حضور نے مہر لگائی، کہا خاتم ہے، پھر کہا خاتم ہے، کہا ہم خاتم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم خاتم بھی مانتے ہیں، ہم خاتم بھی مانتے ہیں، خاتم آخری کو کہتے ہیں، یعنی جس پر نبوت ختم ہو جائے، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا خاتم ہے، اور اگر تم خاتم کہتے ہو، مہر کہتے ہو، تو مہر آخر میں لگائی جاتی ہے، یعنی حضور آخری ہے، آخری مہر لگ گئی، اب حضور کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر حضور آخری ہے، مہر لگانے والے ہیں، تو حضور کی مہر سے کم و بیش 1,24,000 آئے، تو ایک اور مہر لگائی اور غلام قادیانی کو بھیج دیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تبلیغ کا کام کرنے سے پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں موجود تھے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ تھا یا دنیا میں آنے کے بعد زیادہ ہوا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو جب حضور اس دنیا میں آئے نہیں، حضور بشری لباس میں ملبوس ہو کر اس دنیا میں آنے سے قبل جب عالم ارواح میں ہیں، تو اس وقت 1,24,000 کے لیے مہریں لگا رہے ہیں، اور جب دنیا میں آئے تو مقام اور بڑا نا، شان اور بڑی نا۔ تو دنیا میں آنے کے بعد، تبلیغ کرنے کے بعد اب الیاذ باللہ کیا شان کم ہو گئی تھی کہ اس وقت 1,24,000 کو بھیجا اور اب صرف ایک کو بھیجا؟ اب صرف ایک کو بھیجا، یعنی اس وقت 1,24,000 اور اب صرف ایک، اور وہ ایک بھی کون؟ غلام احمد، نام بھی ایسا عجیب۔ کوئی کہے نا کہ غلام احمد کے بارے میں کہے کہ یہ نبی ہے، تو اس سے کہو کہ ماضی کے انبیاء کے نام بتاؤ، ماضی کے انبیاء کے نام بتاؤ، ماضی میں جتنے انبیاء ان کے نام بتاؤ، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، یحییٰ، سارے انبیاء علی نبینا علیہ السلام، سب کے اسماء مفرد، کسی نبی کا نام مرکب نہیں ہے۔ عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم، سارے انبیاء کے نام دیکھیں، کسی نبی کا نام مرکب نہیں ہے۔ یہ پہلا آیا ہے جس کا نام ہی مرکب ہے، غلام احمد، یعنی یہ مرکب اضافی غلام احمد، اور جو مرکب اضافی ہے اس کے ساتھ نسبت نہیں لگائی جا سکتی۔ غلام احمد، احمد کا غلام، کوئی نبی ماضی میں مرکب نام لے کر نہیں آیا، دو نام، نبی کا ایک ہی نام ہوتا ہے۔ تمہارا یہ پہلا ہے جو غلام احمد ہے، اور پھر تم اپنے آپ کو احمدی کیسے کہہ سکتے؟ غلام احمدی تو کہتے نہیں اپنے آپ کو، پھر کیا غلامی کہیں گے اپنے آپ کو؟ تو تمہارے نبی کا نام ایسا عجیب نام کہ ماضی کے تمام انبیاء کا نام مفرد، یہ مرکب۔ اور پھر دیکھیے جتنے بھی انبیاء آئے اپنے سے بعد میں آنے والے کی خبر دیتے رہے۔ یہ پہلا آیا الیاذ باللہ، پہلا آیا کہ
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر نہیں دی کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا. پہلے جتنے بھی آئے ان کی کتابوں میں بھی بعد میں آنے والے کی خبر تھی. انبیاء آئے, انبیاء نے بعد میں آنے والوں کی خبر دی. کتابیں آئی, کتابوں نے بعد میں آنے والے کی خبر دی. یہ جو قرآن سے وفا کا اعلان کرتے ہیں نا, ہم قرآن کے وفادار ہیں اور حضور کے وفادار ہیں, انہیں کہیں کہ یہ قرآن کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں کس قسم کا شک ڈال رہے ہیں کہ یہ اگر انبیاء کی سنت رہی کہ ہر نبی اپنے سے بعد میں آنے والے کی خبر دیتا رہا, اور اگر یہ انبیاء کی سنت رہی اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو کتاب اللہ کی جانب سے آئی اس کتاب میں بعد میں آنے والے کی خبر دی گئی, تو کیا وجہ ہے کہ یہ وہ پہلا آیا کہ اس کتاب میں بعد میں آنے والے کی خبر بھی نہیں, اور پہلا نبی آیا جس نے یہ کہا کہ میرے بعد نبی, یہ نہیں کہا کہ میرے بعد نبی آئے گا. تو جو اس کو مانے گا وہ حضور کی ذات پر شک کرے گا کہ نہیں, کہ حضور اللہ کی جانب سے آئی نہیں. یعنی جو اس کا وفادار ہے وہ حضور کا غدار ہے, جو اس کا وفادار ہے وہ قرآن کا غدار ہے. کیونکہ لوگوں کے دلوں میں قرآن میں شک پیدا ہوگا کہ باقی ساری کتابوں نے بعد میں آنے والے کی خبر دی, سارے انبیاء نے بعد میں آنے والے کی خبر دی. اگر اس کو مان لیں تو الیاذ باللہ حضور بھی اللہ کے نبی نہیں ہے اور اللہ کا قرآن بھی اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے. اور پھر الیاذ باللہ حضور نے فقط یہ نہیں کہ یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد یہ آئے گا, حضور نے تو بار بار نفی کی, بار بار فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں, بار بار نفی بھی کی. پھر بھی کوئی نہ مانے تو اس کا اسلام سے کیا تعلق. اور پھر جو آیا وہ بھی عجیب آیا, جو آیا وہ بھی عجیب آیا. اگر آپ براہین احمدیہ کا مطالعہ کریں, نزول مسیح کا مطالعہ کریں, حقیقت الوحی کا مطالعہ کریں, یہ وہ لوگ ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے نظریات کیا ہیں. یہ کہتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نام مریم رکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے, یہ ان سے پوچھ لیں, یہ ان کی عام کتابیں نہیں ہیں, یہ مستند کتابیں ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں, لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ادب سے نام لیں. جب ہم امریکہ میں, انگلینڈ میں, دیگر ممالک میں بیانات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ادب سے نام کیسے لیں. کہا جاتا ہے دیکھیے بڑے بڑے عرب علماء بھی اب ان کے ساتھ ہیں. ملک شام میں ہم جاتے ہیں, ایک بندے کو میں نے دیکھا وہ خطبہ پڑھ رہا ہے, الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ ایسے خطبہ کیوں پڑھ رہا, عرب ہے ایسے خطبہ پڑھ رہا. ہم تو محنت کرتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ, عربی لہجے میں پڑھتے ہیں. تو اس ظالم نے کہا اگر تم اجمی ہو کر ہمارے عربی نبی کا لہجہ سیکھ سکتے ہو تو ہم عربی ہو کر اجمی نبی کا لہجہ کیوں نہیں سیکھ سکتے. یہ عرب ہے. یہ ظالم کہاں تک نہیں پہنچ گئے. امریکہ میں کے سفر میں تھا, مجھے ایک شخص ملا, اس کی ساتھ فیملی تھی. اس نے کہا ہم پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے, ہمیں دھوکہ دیا گیا. میں نے کہا کیا دھوکہ دیا گیا؟ کہا کہ ایک لڑکے نے میری بیٹی سے شادی کی اور ہمارا تعلق سید خاندان سے, اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ لڑکا قادیانی ہے. انہوں نے ایک تحریک چلائی ہے کہ سیدوں کے گھرانے میں شادی کریں تاکہ جب ان کے بیٹے پیدا ہوں, بچے پیدا ہوں, تو یہ کہیں کہ قادیانیوں میں بھی سید ہے. یہ لوگوں کو بتاتے نہیں. کہا ہماری بیٹی کو دھوکہ دیا, اس سے شادی کی, اور شادی کرنے کے بعد اب بیٹا پیدا ہوا ہے تو اب اس نے کہا کہ یہ غلام قادیانی کو ماننے والا ہے. اب بیٹا پیدا ہوا ہے, اب یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں سید بیٹا پیدا ہوا ہے. اس تیزی سے, اس مکر و فریب سے یہ لوگ بڑھ رہے ہیں, اتنی تیزی سے اپنا کام یہ بڑھا رہے ہیں. پھر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, ہم حیران ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اب امریکہ میں, یو کے میں, ویسٹرن دنیا میں ہمیشہ دیکھیں کہ جس کا بے بچہ ہے تو حقوق زیادہ ماں کے پاس ہوتے ہیں, وہ بچہ ماں کو دیا جاتا ہے, زیادہ وقت ماں کو دیا جاتا ہے. لیکن عجیب بات ایسی ہے ان کا کنٹرول گورنمنٹ لیول پر اتنے روابط ہیں کہ وہ ججز بھی ان کے کنٹرول میں, وکلاء بھی ان کے کنٹرول میں, اور بالآخر وہ بچہ چھین کر اس کے باپ کو دیا. اب اس سے کیا کام ہوگا میں نہیں جانتا یہاں کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن میرے دوستو, اگر آج ہم نے ان سے بائیکاٹ نہ کیا, آپ میں تو پختہ عقائد ہوں گے, لیکن آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی آنے والے نسلوں کے نظریات محفوظ ہوں. اپنی اولاد میں یہ شعور پیدا کریں, ان کو بتائیں کہ ان کے نظریات کیا ہے. یہ اس وقت یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ یہ معلوم من الدین بالضرورہ ہے, ضروریات دین کا مسئلہ. ٹوٹل بائیکاٹ, ان کی شادیوں پر نہیں جانا, ان کے جنازوں پر بھی نہیں جانا, ان سے ملاقات نہیں کرنی, ان سے سلام دعا نہیں کرنی. اگر یہ اقلیت بن کر رہنا چاہتے تو رہیں, اقلیتوں کے حقوق ملیں گے, لیکن اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. یار عجیب لوگ ہیں,
اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، تم نے ان کو کافر قرار دے دیا۔ اب لوگ ان کو کافر تو مانتے ہیں تو کم از کم ان کو جینے دو، ان کو مسلمان تو کہلوانے دو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ظالموں تمہیں پتہ نہیں ہے ان کو مسلمان کہنے کی اجازت دینا، کہلوانے کی اجازت دینا یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا قانونی جرم ہے۔ اور ایک سمجھدار پڑھا لکھا شخص اگر میڈیا پر آ کر ایسے سوال کرتا ہے، مجھے لاہور میں یہ کوسچن کیا گیا، کہا گیا کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں ہم لاجواب ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی ایسا جواب بتائیں، کوئی ایسا جواب ہم دیں جو ان کی بات سمجھ میں آ جائے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے ان کو قادیانی ثابت کر دیا، کافر ثابت کر دیا، غیر مسلم ثابت کر دیا، دنیا کو بتا دیا یہ غیر مسلم ہے، تو اب کم از کم یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو کہنے دو، تمہارا کیا جاتا ہے، تم اپنا کام کرو، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ میں نے کہا یہ ہرگز ممکن نہیں، یہ اگر اس ملک میں رہیں گے تو اقلیت بن کر رہیں گے، غیر مسلموں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے، بس اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم لوگ ایسے بے عقل نہیں ہو کہ ایسا سوال کرو۔ آج پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر یہ ٹی وی چینلز ہیں، یہ ٹی وی چینلز کے یہاں پر آپ کو لوگو مل رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے، اسی طرح مختلف آرگنائزیشنز دنیا میں ہوتی ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، مختلف کمپنیز ہیں، میکڈونلڈز ہے، KFC ہے، جتنی بھی کمپنیز ہیں ٹریڈ مارکڈ کمپنیز، پوری دنیا میں جتنی کمپنیز ٹریڈ مارکڈ ہیں، رجسٹرڈ ہیں، کیا کوئی کمپنی کسی دوسری کمپنی کو اجازت دے گی کہ وہ اس کا نام استعمال کرے؟ بتاؤ کیا کوئی کمپنی اجازت دے گی کہ وہ کوئی دوسرا اس کمپنی کا نام استعمال کرے؟ وہ کمپنی 1 سال پرانی ہو، 2 سال پرانی ہو، 10 سال پرانی ہو، یا 1 سال کیا 1 مہینہ 1 ہفتہ پرانی ہو، وہ کہے گی کہ ہم ٹریڈ مارکڈ کمپنی ہیں، یہ ہماری کمپنی ہے، تم ہمارا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی فیس بک بنا کر انٹرنیٹ پر کوئی سائٹ بنائے اس کو فیس بک کہے تو فیس بک اس کو سو کرے گی، یہ قانونی جرم ہے۔ وہ کہے گا کہ اگر تم نے اپنی کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے تو کوئی اور نام استعمال کرو، ہمارا نام استعمال نہیں کر سکتے، ہماری 10 سال کی محنت تم ضائع کر رہے ہو۔ ہاں اگر تم فیس بک کا نام استعمال کرو گے تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے تحت ہمارے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے فیس بک کا لوگو لگاؤ گے تو ہمارے ہر اصول، ہمارے ہر قانون کی پابندی کرو گے، تب فیس بک کا استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ کوئی صابن بنائے، کوئی شیمپو بنائے، کوئی دوا بنائے، کوئی فوڈ بنائے، ہیڈ اینڈ شولڈرز مثال کے طور پر شیمپو، کوئی ہیڈ اینڈ شولڈرز کا نام استعمال کرے اور استعمال کرے اور ان سے کہے کہ ہم تمہارا نام استعمال کریں گے، تمہاری کمپنی کے تحت کام کریں گے، لیکن انگریڈینٹس چینج کر دے، جو اس میں ہے وہ نکال دے اور جو نہیں ہے زائد ڈال دے، تو ہیڈ اینڈ شولڈرز اس کو سو کرے گی کہ نہیں؟ قانونی جرم ہے۔ وہ کہیں گے تم نے انگریڈینٹس کو بدل دیا، جو ہے اس کو نکال دیا اور باہر سے ایک نیا ڈال دیا۔ ہم کہیں گے نادان انسان، جب دنیا کی ایک چھوٹی چھوٹی کمپنیاں اپنا لوگو استعمال نہیں کرنے دیتی اور ایک انگریڈینٹس میں ایک زائد چیز نہیں ڈالنے دیتی، تم نے اسلام کا نام لے کر ایک پورا نبی ڈال دیا، ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اور پھر سمجھدار بنتے ہیں، بڑے عقل و شعور والے بنتے ہیں کہ ہم لاجیکل بات کرتے ہیں، بس کافر تو قرار دے دیا بھائی، اپنا کافی ہے، اب تم اپنا کام کرو، انہیں اپنا کام کرنے دو، تم مسلمان ہو وہ بھی مسلمان ہیں بھائی۔ اگر فیس بک قبول نہیں کرے گا، دنیا کی کوئی کمپنی قبول نہیں کرے گی، وہ کہیں گے ہماری 10 سال کی محنت تم ضائع کر رہے ہو، 10 سال ہم نے اس کمپنی کو اسٹیبلش کیا، ہماری دنیا کا نقصان ہے۔ میں کہتا ہوں ظالموں، جسے دنیا کے نقصان کا خطرہ ہے، اس نقصان کو تم قبول کر کے کہتے ہو تم صحیح ہو، یہ قانونی جرم ہے۔ وہ دنیا کا نقصان برداشت نہیں کرتے، تم پھر بھی ان کا احترام کرتے ہو۔ ہمیں تو آخرت کا نقصان نظر آ رہا ہے، ہم اپنے آقا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آقا آپ اتنے سونے، آپ اتنے خوبصورت، اور یہ کالا نبی بن کے آیا ہے، ہم اسے قبول کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آیا بھی کیسا؟ براہین احمدیہ میں کہتا ہے کہ اللہ نے میرا نام مریم رکھا تو مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میرا نام مریم رکھ دیا یا میں وہی مریم ہوں، یا میں وہی مریم ہوں۔